السلام علیکم ناظرین، خدا گواہ ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سفیان کے دل میں عائشہ کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اسے برا سمجھتا ہے اور اس سے نفرت کرنے لگا ہے۔ وہ عائشہ پر یقین نہیں کرتا اور ارسلان عائشہ کو بہت بلیک میل کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی پرانی ویڈیو آگے شیئر کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اس کو اس وجہ سے بلیک میلنگ کرتا ہے، جس پر عائشہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سفیان بھی اب مجھ سے بدگمان ہو چکا ہے اور وہ ارسلان کی باتوں میں آ چکا ہے، تو میں اس معاملے میں کیا کروں۔ دوسری طرف عریشہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، آپ کو بھائی کی بھی فکر نہیں ہے، کسی کی بھی فکر نہیں ہے، آپ اپنی مرضی کر رہی ہیں، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ وہی کر رہی ہیں۔ اگر آپ آج عائشہ کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں تو کل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ایسا مت کہو، اس بات کو بھولے مت۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم چپ کر جاؤ، آج میں بہت خوش ہوں اور مجھے خوش رہنے دو۔ تو عریشہ کہے گی کہ آپ خوش رہ لیں، لیکن کسی اور کو اداس کر کے خوش رہنا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو شہرین اس بات پر اتنا زیادہ غور نہیں کرتی اور عریشہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور رافع تو یہ رشتہ ویسے بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب میں یہ رشتہ ختم کر کے ہی رہوں گا۔ ہمیں تو سفیان پر ہی بھروسہ تھا کہ وہ ہماری بہن کو برا نہیں سمجھے گا، لیکن اس نے بھی یہ حد کراس کر دی ہے، وہی اٹھ کر ہماری بہن کو برا سمجھ رہا ہے، جس پر ہم نے ٹرسٹ کیا تھا کہ یہ میری بہن کا ایک اچھا لائف پارٹنر ثابت ہوگا، کہ اس نے بھی ہماری بہن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے ان لوگوں سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، اب سب کچھ تم بگاڑ رہے ہو، ایسا مت کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو بھی بگڑتا ہے بگڑنے دو، اور میں عریشہ کو گھر واپس نہیں لاؤں گا، جس پر عالیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ حامد سب کچھ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور شہرین یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ میں اپنے سارے ان معاملات میں کامیاب ہو رہی ہوں، اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی، لیکن آخر کار اس نے اپنے کام پورا کر ہی دیا۔ لیکن اب ارسلان کیا مانگنے والا ہے شہرین سے، یہ سن کر شہرین تو ویسے ہی پریشان ہو جائے گی، کیونکہ اب جب ارسلان اسے کہے گا میں نے شادی کرنی ہے فضا سے، تو وہ کہے گی کہ میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی، جس پر ارسلان اسے دھمکی دے گا اور کہے گا اگر آپ ایسا نہیں ہونے دیں گی تو میں سب کچھ سفیان کو بتا دوں گا۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ جا کر بتا دو، کیونکہ اس میں تمہارا بھی نام ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو پہلے ہی سب گھر والوں کی نظروں میں برا بن چکا ہوں، سب کی نظروں میں گرا ہوا ہوں، لیکن اب آپ بھی میرے اس ساتھ میں شامل ہو جائیں گی، جس پر مجبور ہو کر شیری اس بات کو مان لے گی اور فضا کے گھر رشتہ لے کر چلی جائے گی۔ اس پر ارسلان بہت خوش ہوگا اور کہے گا اب آئی نا آپ لائن پر، کیونکہ میں جو چاہتا ہوں وہ میں کر کے رہتا ہوں۔ میں نے آپ کی ڈیل میں بھی اس لیے کنفرم کی تھی کہ میں آپ سے سب کچھ مانگوں گا۔ یہ سب کچھ سن کر شیری وہاں سے غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے اور ارسلان صحن میں کھڑا ہوا ہنستا رہتا ہے۔ عریشہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے عریشہ اپنے سسرال والوں سے رابطہ کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ پچھلی قسط میں بھی رابطہ نہیں کر پائی تھی، اور اس قسط میں بھی وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ لیکن اب دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سفیان نے جو حرکت کی ہے، یعنی کہ اس نے ارسلان پر بھروسہ کیا تھا اور عائشہ کا دل توڑا ہے، لیکن ان کی یہ کامیابی بھی زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گی، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی جانے والی ہر عمارت ایک نہ ایک دن گرتی ہی ہے، تو یہ بھی ایک دن منہ کے بل آ گریں گے۔ لیکن سفیان تو ابھی تک بھی کچھ نہیں سمجھ پایا، کیونکہ شیری اور ارسلان روز کوئی نہ کوئی یہ پرابلم کھڑی کر دیتے ہیں اور اسے اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے سفیان کو لگے کہ یہ لوگ سچی باتیں کر رہے ہیں، اور ارسلان اور عائشہ کا پہلے سے افیئر تھا، انہوں